میرا سوال ہے کہ یہ جو لال رومال والی باجی لوگ ہیں وہ آپ کو جن کا پاس نالج نہیں ہوتا ہے ان کو صرف ایک ہی چیز دکھا کے گمراہ کرتے ہیں کہ غوث پاک نے رفع دین کیا. جی بہت اچھا سوال ہے. میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا. عبد القادر جیلانی پڑھیے غنیت الطالبین سینے پر نیت باندھتے تھے. پڑھیے غنیت الطالبین سینے پر نیت باندھتے تھے. پڑھیے غنیت الطالبین سینے پر نیت باندھتے تھے. تو اس میں ایک حدیث نظر سے گزری، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. تو اس میں سند نہیں ہے. امام دہلمی نے مسند الفردوس میں اس کو بیان کیا ہے اور کچھ لوگ اس کو من گھڑت کہتے ہیں. تو اس کا تحقیقی جائزہ کیا ہے؟ مطلب دیکھیے اس پر میں نے تحقیق. کوئی شخص ہے جو وہابی کی جماعت میں رہتا ہے، غیر مقلد کی جماعت میں، تو اس پر کیا حکم ہے؟ کیا اسے رشتہ رکھ سکتے ہیں یا کسی بھی اگر کوئی رشتہ داری وہابی ہے تو اس سے رشتہ کسی بھی قسم کا رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی. تو یہ ہمارے ہاں مانی الاثار اور دیگر کتابوں میں حدیث آئی ہے. اس وقت ابھی ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے اس کا حوالہ، لیکن میرے پاس اس تعلق سے کچھ نوٹس ہیں. تو بہرحال یہ حدیثوں میں آیا اور یہ حدیث حضرت عائشہ ام المومنین سے آئی ہے کہ آقا نے عورتوں کے لیے جس حیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا وہ یہی ہے کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، جب رکوع میں سجدے میں جائے تو اپنے آپ کو سکڑا لے. مردوں کی مشابہت سے منع کیا ہے. اور یہ پورے نماز کا طریقہ ہمارے یہاں کی کتابوں میں باقاعدہ اعلاء السنہ وغیرہ ایسی اور کئی کتابیں ہیں روایتی حدیثوں کی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو بہرحال ابھی میں حوالہ دینے سے قاصر ہوں کیونکہ ابھی حوالہ ذہن میں نہیں ہے. بات ریکارڈ ہو رہی ہے، غلط کتاب کا نام لے لوں گا مناسب نہیں ہے، بعد میں پھر وہ کتاب میں نہ ملے تو پھر اعتراض ہوں گا. تو انشاءاللہ کبھی میں آؤں تو پھر میں اس کا جواب دے دوں گا، یا آپ اپنے علماء سے اس تعلق سے معلوم کر لینا. میں مولانا قیصر صاحب کو گھر پہنچنے کے بعد انشاءاللہ وہ حوالے اسکین پیجز کے ساتھ دے دوں گا. دوسرا سوال ہے کہ کس ہجری میں رفع دین منسوخ ہوا اور کس حدیث میں؟ دیکھیں حدیث میں سنوں کا ذکر نہیں آتا. اللہ کے نبی نے جب جب نماز کا حکم دیا تو کوئی مائی کلال اہل حدیث بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ کس سن میں فرمایا. جیسے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے. اب ہم غیر مقلد سے سوال کریں یہ حدیث کس سن ہجری میں کہی تھی تو اس کا باب بھی نہیں دکھا سکتا. سب سے پہلی بات کہ سن ہجری کی ایجادی جو ہے وہ رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی تھی. فاروق اعظم نے اس کو اپنے زمانے میں سن ہجری کا کیلنڈر جاری کیا، اس سے پہلے عربوں کا کوئی کیلنڈر ہوتا ہی نہیں تھا. تو سن ہجری کی تو رسول کے زمانے میں یا ہوئی نہیں، اور نہ کسی بھی حدیث کے بارے میں کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں صحیح بخاری اٹھا لے، وہ بخاری کی کوئی ایک حدیث مجھے ایسی دکھا دے کہ جب وہ حدیث صحابی بیان کر رہا تو کہا کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں حضور نے یہ فرمایا. یہ نہیں ملے گا. ہاں یہ ہے کہ محدثین نے تحقیق کی کہ یہ حدیث پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، حضور کا عمل یہ پہلے والا ہے کہ بعد والا ہے. تو ہمارے محدثین جن کی تحقیق پر ہم عمل کرتے ہیں، یا امام اعظم ابو حنیفہ جس میں سب سے بڑے ان کے سرخیل ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ آقا نے پہلے رفع دین کیا، ایک عرصے تک مختصر عرصے تک کیا، بعد میں چھوڑ دیا. اب یہ حدیث کہاں ہے؟ ہماری تو بہت ساری کتابوں میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں جو امام بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی. امام بخاری، امام مسلم اور امام ابو داؤد، یہ تین اماموں کے استاد امام ابن ابی شیبہ. موطا امام محمد میں حدیث موجود ہے. موطا امام محمد کون ہے؟ امام محمد کون ہے؟ یہ بخاری کرتے، ہم تو بخاری سے پہلے کی کتابوں کی بات کرتے جب امام بخاری کا وجود بھی نہیں تھا. اور ان سے ہم سوال کرتے کہتے بخاری میں دکھاؤ، تو یہ کس حدیث میں ہے کہ حدیث بخاری میں ہی ہونا چاہیے؟ یہ کس حدیث میں؟ یہ تو کسی حدیث میں نہیں. حدیث کا مطلب جو رسول سے ثابت ہو جائے، بس روایت صحیح ہو، صحابہ سے اس کا انتساب ہو، رسول سے اس کا انتساب ہو، وہ حدیث ہے. موطا امام مالک کس نے لکھی ہے؟ موطا امام محمد، یہ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کے، استاد ہے حضرت امام شافعی کے. امام شافعی استاد ہے امام احمد ابن حنبل کے. امام احمد ابن حنبل استاد ہے امام بخاری کے. اندازہ لگا لو امام بخاری کتنے بات کے. تو گویا میں اس کو یوں کہوں کہ یہ حدیث کہ رفع دین منسوخ ہے، جو ابھی حدیث بھی میں پڑھوں گا انشاءاللہ کون سی حدیث ہے وہ جس میں رفع دین کے منسوخ کا حکم آیا ہے،
یہ جو حدیث ہے اس کے راوی اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد کے استاد کے استاد، پردادا استاد. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، منسوخ والی. آئیے صحیح مسلم کی میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. کتاب الصلاۃ میں امام مسلم اس حدیث کو لائے ہیں. باب الامر بالسکون فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرنے کا بیان. اس کا ترجمہ ہوتا ہے. حدیث نمبر 854. حدیث نمبر 854. ان جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کی حالت میں تھے. ہم صحابہ اکرام نماز پڑھ رہے تھے تو نماز میں رفع دین کر رہے تھے. رفع دین سمجھتا ہے نا آپ کو؟ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا کانوں تک، رکوع سے اٹھنے کے بعد اٹھنا. ہم یہ رفع دین کر رہے تھے تو آقا نے دیکھا، فرمایا ما لی اراکم رفعی ایدیکم. آقا نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھتا ہوں، بار بار تم نماز میں اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہو چھوڑتے ہو. پھر مثال کیا دی؟ کأنہا اذناب خیل شمس، اس طرح تم ہاتھ بار بار اٹھاتے ہو جیسے سرکش یعنی جو تھوڑا سا بگڑ جاتا ہے پاگل پن کی طرف، جس کا ذہن چلا جاتا ہے. سرکش گھوڑے اپنی دموں کو ہلاتے ہیں، جیسے گھوڑا اپنی دم بار بار پیچھے سرکش گھوڑا ہلاتا رہتا ہے، اس طرح تم اپنے ہاتھوں کو بار بار کیوں ہلاتے ہو؟ اسکونوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. یہ وہ حدیث ہے جس میں رفع دین کو منسوخ کر دیا گیا. اور اس حدیث کو امام مسلم کے علاوہ امام ابو داؤد نے بھی لکھا اپنے سنن ابو داؤد میں، کتاب الصلاۃ باب فی السلام، حدیث نمبر 1000. امام نسائی بھی لائے ہیں اس کو اپنی سنن النسائی کے اندر، حدیث نمبر 1183. امام احمد ابن حنبل نے بھی اس حدیث کو لکھا مسند الاحمد میں، جلد نمبر 5 صفحہ 101، حدیث نمبر 20964. امام ابن ابی شیبہ نے بھی لکھا المصنف جلد 2 صفحہ 486، حدیث نمبر 8534. اس کو امام ابی یعلا نے بھی لکھا مسند ابی یعلا جلد 13 صفحہ 460، حدیث نمبر 7472. امام ابن حبان نے بھی اپنی الصحیح ابن حبان میں اس کو لکھا جلد 5 صفحہ 195، حدیث نمبر 1868. امام طبرانی نے بھی اس حدیث کو لکھا معجم الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ 202، حدیث نمبر 1825. اس کو امام بہقی نے بھی لکھا اپنی کتاب السنن الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 398، حدیث نمبر 3521. اور غیر مقلد جس کو بہت بڑا بزرگ عالم پیشوا مانتے ابن حزم، غیر مقلد جانتے ہیں، بھلا آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے، نام بھی شاید پہلی بار سنے ہو، ممکن ہے کچھ لوگ، لیکن غیر مقلد کے بہت بڑے علامہ امام مانے جاتے ہیں ابن حزم. ان کی کتاب ہے المحلہ جلد 4 صفحہ 133 پر انہوں نے لکھا. لیکن اب اس حدیث پر ہو سکتا ہے کل آپ کو کوئی بدماش غیر مقلد مل جائے اور کہے کہ جناب یہ سلام کی منسوخ والی رفع دین ہے، قاعدے کی منسوخ والی. ایسی تو کہیں گے کہ بھائی وہ قاعدے میں جب بیٹھتے تھے صحابہ اکرام تو پہلے کیا کرتے تھے؟ سلام پھیرنے سے پہلے ایسے ہاتھ اٹھاتے تھے. اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا. یہ رکوع والی منسوخ کی رفع دین نہیں ہے. تو اس کے دو جواب ہے کہ بخاری میں سجدے میں جاتے وقت بھی رفع دین کا ذکر ہے، اٹھتے وقت کا بھی رفع دین کا ذکر ہے بخاری کی حدیث میں. اگر یہ حدیث رفع دین کے منسوخ کی نہیں ہے تو سجدے کی رفع دین تو تم بھی نہیں کرتے، اس کو کس حدیث نے منسوخ کیا وہ حدیث تم ہمیں سنا دو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بھئی یہ کیا ہوا کہ آپ نے سجدے کی رفع دین چھوڑ دیا، رکوع کی رفع دین کو رہنے دیا، اور سجدے میں جاتے وقت رفع دین کرنا، سجدے سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا، یعنی سجدے میں جاتے وقت بھی رسول اللہ یوں کرتے تھے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے، پھر سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو پھر یوں کرتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے. یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھا. اور اگر رفع دین منسوخ نہیں ہوئی تو جب رکوع کی منسوخ نہیں ہوئی تو سجدے کی تم نے جو چھوڑا تو یہ کس حدیث کے منسوخ ہونے کی بنا پر سجدے والی تم نے چھوڑا، اس کا تم پہلے جواب لا. یہ ایک ہو گیا الزامی جواب. اب تحقیقی جواب ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نماز ختم ہوتی ہے کہ رہتی ہے؟ بولیے. ختم ہو جاتی ہے، آخری سٹیپ ہے. اگر سلام پھیرنے کے وقت اگر رفع دین
کی منسوخ کی حدیث ہوتی تو یہ جملے نے بتا دیا کہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے بلکہ رکوع کی ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا اسکونوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. فی الصلاۃ، نماز میں. اگر وہ رہتی تو نماز ہی ختم ہو گئی تو پھر کون سا سکون؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسکونوا فی الصلاۃ یہ لفظ نے بتا دیا کہ بھائی یہ رفع دین کون سی ہے؟ رکوع والی ہے، نہ کہ یہ سجدے والی، یعنی جو ہے وہ سلام پھیرتے وقت کی ہے. اور دوسری چیز، دوسری حدیث کی جو کتابوں میں، یہ تو مسلم کے الفاظ ہے، دوسری حدیثوں کی کتابوں میں باقاعدہ واضح الفاظ ہے کہ اس کا تعلق رکوع سے ہے. جیسے امام نسائی کی آپ سنن اٹھائیے، سنن نسائی، اور امام بہقی کی سنن الکبریٰ، اس میں الفاظ کیا ہے؟ وَنَحَنُ رَفِعُ يَدَيْنَا فِي الصَّلَاةِ. جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے اندر رفع دین کرتے تھے. اور استمراری جملہ ہے یہ کہ بار بار رفع دین کرتے تھے، مطلب اس کا تعلق پتہ چلا رکوع سے ہے. اور صحیح ابن حبان کے الفاظ یہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا النَّاسُ رَافِعُوا أَيْدِيهِمْ فِي الصَّلَاةِ. حضور داخل ہوئے، تشریف لائے اپنے گھر سے، حجرے سے، اور دیکھا کہ ہم نماز میں رفع دین کر رہے ہیں. تو اس جملے سے باقاعدہ پتہ چلا کہ یہ رفع دین رکوع والی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے. اور امام طبرانی کی المعجم الکبیر کے الفاظ ہے دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فرعم رفعی یدہم فی الصلاۃ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو نماز میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا. تو یہ نماز کے وقت کا ذکر ہو رہا ہے. اور بلکہ یہاں تک کہ حضرت امام عبداللہ محمد بن الحارث القیرانی المتوفا 361 ہجری، 361 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو ظاہر ہے یہ آج کے عالم نہیں، آج کے امام نہیں ہے، بریلیوں کے کوئی آج کے مولانا نہیں ہے. یہ 361 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کی کتاب ہے اخبار الفقہاء والمحدثین، صفحہ نمبر 282، اور اس میں حدیث لاتے 378 کے تحت. ایک طویل حدیث نقل کی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، تو کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ہم مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے شروع میں رکوع کے وقت رفع دین کرتے تھے. ان کے الفاظ جو ہے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، نماز میں رکوع کے وقت، یہ الفاظ باقاعدہ رکوع کے وقت ہم رفع دین کرتے تھے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے رکوع والا رفع دین چھوڑ دیا اور شروع والا یعنی تکبیر تحریمہ کے وقت اس رکوع رفع دین کو ثابت رکھا، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا. یعنی آپ نے وصال سے پہلے جب مدینے میں آئے تو اسی وقت رفع دین چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد پھر آپ نے تا زندگی رفع دین نہیں کیا، اسی حالت میں انتقال ہوا. صرف ایک رفع دین کو آپ نے باقی رکھا، رکوع والی رفع دین چھوڑ دیا. کون سی رفع دین کو باقی رکھا؟ نماز کی شروع میں تکبیر تحریمہ والی، یعنی جب نیت کا ارادہ کر کے آپ اللہ اکبر بول کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں اس کو. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غیر مقلدین بھی بہت مانتے ہیں، ان کی کتاب ہے المطالب العالیہ، باب قائم کیا رفع الیدین، جلد نمبر 4 صفحہ 178 حدیث نمبر 517. نقل کرتے ان بشر ابن حرب سمع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول، حضرت بشر بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ انہوں نے کہا واللہ انا رفعکم ایدیکم فی الصلاۃ لا بدعۃ. فرماتے ہیں لوگوں تم نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، رکوع کے بعد، رکوع میں جانے سے پہلے، جانے کے بعد نماز میں تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہو، لا بدعۃ، یہ بدعت ہے. اب یہ بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ آقا نے جب چھوڑ دیا تو تم پر بھی لازم ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو. پھر آگے کہتے ہیں واللہ ما زاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ہاکذا، یعنی با اصبع، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا، یعنی حضور نے رکوع والی رفع دین کی ہی نہیں. یہ جو تم نے اضافہ کیا گویا تم نے یہ بدعت کیا ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. اور اس کو کس نے لکھا ہے؟ امام ابن حجر عسقلانی نے. اور اس کے علاوہ اس کو امام ابن عدی نے بھی لکھا ہے اسی روایت کو الکامل کے اندر، جو امام ابن حجر سے بھی پہلے گزرے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 399 حدیث نمبر 2815. اس کو امام ابن حبان نے بھی لایا
المجروحین ان کی کتاب ہے، جیل 1 صفحہ 211، اور ان کے علاوہ علامہ ذہبی نے، حافظ ذہبی نے بھی اس کو لکھا، میزان الاعتدال جیل نمبر 2 صفحہ 26۔ امام بدر الدین عینی، انہوں نے بخاری کی شرح لکھی جس کا نام ہے، بڑی مشہور و معروف شرح ان کی، عمدۃ القاری شرح البخاری، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 399، حدیث نمبر 735۔ اس حدیث کے تحت نقل کرتے ہیں ان عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، ان سے روایت ہے، رأى رجلا يرفع يديه في الصلاة عند الركوع وعند رفع رأسه من الركوع۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتا ہے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں رکوع کا لفظ باقاعدہ آیا ہے، تو یہ شبہ ختم ہو گیا کہ وہ حدیث جو منسوخ کی اس کا تعلق رکوع والی ہی رفع دین سے۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتا ہے، پھر رکوع سے جب سر اٹھاتا ہے تو رفع دین کرتا ہے، فقال له، تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے یہ، اور حضور کے پھوپھی زاد جو ہے بھائی تھے حضرت زبیر، ان کے بیٹے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے سگے نواسے، اور ام المومنین عائشہ صدیقہ ان کی سگی خالہ ہے۔ یہ رشتے بھی ہے رسول اللہ سے، ان کے خاندان اہل بیت سے، حضور کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کے بیٹے ہیں۔ تو انہوں نے اس شخص سے کہا جس کو رکوع میں جاتے اور اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہوئے دیکھا، فقال له لا تفعل، کہا یہ کام مت کر جو تو کر رہا ہے، یہ رکوع میں جانے سے پہلے اور اٹھتے وقت جو رفع دین کر رہا ہے یہ نہ کہا، فَإِنَّ هَذَا شَيْءٌ فَعَلَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ تَرَكَ، کہتے ہیں کہ یہ کام اس لیے نہ کر کہ یہ کام رسول اللہ نے پہلے کیا تھا پھر آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ ثُمَّ تَرَكَ، اس کو آقا نے چھوڑ دیا، تو پتہ چلا پہلے کیا تھا بعد میں چھوڑ دیا، چھوڑنا ہی منسوخ کی دلیل ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ چند میں نے یہاں پہ باتیں رفع دین کے حوالے سے لکھی، اس کے اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، اس پر مستقل ہماری کتابیں موجود ہیں ہمارے ائمہ کی، اس کی طرف آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ اور آج اتفاق کی بات ہے، میں کون سی مسجد تھی حضرت آپ کی؟ چھوٹی مسجد، کھردہ چھوٹی مسجد میں مغرب کی نماز کے لیے میں حاضر ہوا، تو حضرت نے وہاں لائبریری بھی دکھائی مجھے، تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ میں نے ایک کتاب پہ میری نظر پڑی، سینے پہ ہاتھ باندھنے والی، وہ ہمارے اہل سنت کے عالم ہیں، اور میرے خیال سے رفع دین کے بھی حوالے سے کتابیں تو ہوں گی وہاں انشاءاللہ۔ تو لائبریری آپ کے اپنے قریب میں ہے، علاقے میں، وہاں ساری کتابیں موجود ہیں، وہاں جانا چاہیے، آپ لوگوں نے پڑھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے سننے سے زیادہ جو خود پڑھ کر آدمی سیکھتا ہے وہ بہت زیادہ دیر تک یاد بھی رہتا ہے، وہی، اور اس پر آدمی کو اعتماد بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تقریریں سنتے ہیں آپ، بہت اچھی بات ہے، لیکن تقریر کے ساتھ ساتھ خود بھی مطالعہ کرنے کا ذوق و شوق آپ اپنے اندر پیدا کریں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی حضرت، میرا یہ سوال ہے کہ یہ جو لال رومال والی باجی لوگ ہیں، وہ آپ کو جن کا پاس نالج نہیں ہوتا ہے ان کو صرف ایک ہی چیز دکھا کے گمراہ کرتے ہیں کہ غوث پاک نے رفع دین کیا۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ اور ان کو ایک ان کی کتاب دکھا کے ڈائریکٹ ان کو مطلب یہ دکھا دیتے ہیں، ثبوت دکھا کے کہ غوث پاک نے کیا، اور وہ لوگ اس بات کو نہیں دیکھتے کہ وہ حنبلی حساب سے کیا کہ حنفی سے کیا کہ سلفی سے کہ مالک سے، بس ان کو اتنا دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے رفع دین کیا۔ بلکہ میں کلپ دکھا دیتا ہوں آپ کو، اس تعلق سے بہت جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ کوئی اور؟ سنیے، مولوی جرجس کو آپ دیکھ لیجیے، میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، رکیے ابھی جواب کہاں ہوا۔ یہ مولوی جرجس صاحب ہیں، ان سے متعارف ہوں گے آپ لوگ، اس دور کے قذاب اعظم، ان کو سنیے۔ میں نے کہا تم جس پیر کو سب سے زیادہ مانتے ہو وہ اہل حدیث تھا، عبد القادر جیلانی۔ پڑھیے کنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے، پڑھیے کنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے، پڑھیے کنیت الطالبین، سینے پر نیت باندھتے تھے، پڑھیے ان کی کتاب، سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پڑھیے ان کی کتاب، جنازے کی نماز میں بھی وہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پڑھیے ان کی کتاب،
وہ رفع الیدین کرتے تھے. پڑھیے ان کی کتاب, وہ زور سے آمین بولتے تھے. یہ ساری خصوصیات ہیں عبد القادر جیلانی کی. وہ اہل حدیث ہے, وہ اہل حدیث تھے. کون؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک. اور دلیل کیا ہے ان کے اہل حدیث ہونے کی؟ کنیۃ الطالبین ان کی کتاب ہے, اس پہ پڑھیے کہ وہ رفع دین کرتے تھے, زور سے آمین بولتے تھے, جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, اور ہاتھ کہاں باندھتے تھے؟ وہ سینے پہ باندھتے تھے. بار بار ریپیٹ کیا ہے, 2 بار ریپیٹ کیا, میں نے اس کو 1 بار اور بڑھایا ہے. سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. سب سے پہلا جواب کہ رفع دین کرتے تھے اس لیے کہ وہ امام احمد ابن حنبل کے مقلد تھے. امام احمد ابن حنبل کی فقہ میں رفع دین کرنا ہے تو وہ اپنے امام کی تقلید میں رفع دین کرتے تھے. امام احمد ابن حنبل کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھتے تھے, لیکن امام احمد ابن حنبل کے نزدیک سینے پہ ہاتھ باندھنا نہیں ہے, بلکہ ہاتھ باندھنے پر الگ الگ موقف ہے. یہ بیچارے حنفیوں سے ہی الجھتے رہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ کیوں نہیں باندھتے تم, ناف کے نیچے کیوں باندھتے ہو, ناف پر کیوں باندھتے ہو. ہم کہتے ہیں بھائی چھوڑو, ہم کم سے کم باندھتے تو ہے. ابے مالکی تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے, اس کا کیا؟ مالکی تو ہاتھ ہی نہیں باندھتے بھائی صاحب. اور تمہارے جڑوا بھائی شیعہ بھی ہاتھ نہیں باندھتے, ان کا کیا؟ تو یہ سب بیوقوف بنانے والی باتیں ہیں. در حقیقت یہ ہے کہ امام مالک کے نزدیک ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جن کے نزدیک رسول اللہ نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی. ہر امام کا حدیث پر عمل ہے. یہ مجتہدین تھے, بعد میں جو آئے انہوں نے مجتہدین کی تقلید کی. یاد رکھیے امت میں 2 طرح کے لوگ ہیں. پوری امت کو 2 طرح کے لوگوں میں تقسیم کیا گیا, ایک مجتہدین اور ایک غیر مجتہدین. مجتہدین کو کسی کی تقلید کرنا حرام. جو خود مجتہد ہو, جس کا اتنا علم ہو کہ ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا حافظ ہو, ہزاروں مسائل جانتا ہو, قرآن کے ہر ناسخ منسوخ آیتوں کا علم رکھتا ہو, ایسا مجتہد جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہو, اور جب وہ مجتہد کے منصب پہ پہنچ جائے تو جو حدیث سے وہ خود اپنے علم کی روشنی میں حاصل کرے اس پر عمل کرے, کسی اور کی تقلید اس کے لیے حرام ہے. اور جو غیر مجتہدین ہیں, آپ اور ہم جیسے لوگ اس میں آ جاتے ہیں, ان کو تقلید کرنا واجب. سمجھ رہے نا؟ مثال کے طور پہ جو عالم ہے وہ اپنے علم پہ عمل کرے گا, اور جو جاہل ہے وہ کس سے پوچھ کر عمل کرے گا؟ عالم نا. اب 2 طرح کی اور تقلید اتنی اسلام میں اہم ہے کہ نماز جو فرض عین ہے, جو اللہ کی عبادت ہے, اس میں بھی تقلید ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھتے تو امام کی کتنے پکے مقلد بن جاتے ہیں کہ امام نے سجدہ سہو کیا, آپ کو نہیں پتا کیا غلطی ہوئی امام سے, آپ کو پتا بھی نہیں, لیکن امام نے جیسے سجدہ سہو کیا آپ نے بھی سجدہ سہو کیا. بعد میں امام صاحب سے آپ نے پوچھا, امام صاحب آپ نے سجدہ کیوں کیا, 1 زیادہ 2 سجدہ کیوں کیا؟ بھائی وہ آیت پڑھنے میں غلطی ہو گئی تھی, فلاں چیز میں غلطی ہو گئی تھی. غلطی تم نے کی, میں نے تھوڑی کی. آپ سجدہ سہو کرتے, میں کیوں کروں؟ آپ مقلد ہے, امام کے ایسے مقلد, غلطی اس کی بھی ہے تو آپ کی کہلا رہی ہے. اور کوئی کہے نہیں امام نے غلطی کی, وہ سجدہ سہو کہ میں نہیں کروں گا, تو بتائیے اس مقتدی کی نماز ہوں گی؟ نہیں. بلکہ تقلید, پیچھے چلنا اتنا ضروری. آقا فرماتے وہ شخص نہیں ڈرتا, بخاری کی حدیث ہے, وہ شخص اس بات کا ڈر نہیں ہے اس کو کہ امام کے رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے, امام کے سجدے سے اٹھنے سے پہلے خود سر اپنا سجدے سے اٹھا لیتا ہے. کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے؟ یہ بہت لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے, مسئلہ بھی یاد رکھ لیجئے. کوئی بھی رکن آپ کو امام کے ساتھ نہیں کرنا, امام سے پہلے نہیں کرنا ہے, امام کے بعد ہی کرنا ہے. امام رکوع میں چلے جائے اس کے بعد رکوع میں جانا ہے, امام رکوع سے اٹھ جائے اس کے بعد اٹھنا ہے. ورنہ کئی بار کیا ہوتا ہے, پہلی صف والوں کو امام دکھتا ہے تو امام کے ساتھ رکوع میں چلے جاتے, بعض اوقات امام سے پہلے چلے جاتے. نماز گئی, اور نماز تو گئی, بلکہ وعید کیا ہے کہ اس کا سر گدھے کی طرح نہ ہو جائے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں, مسلم کی شرح کی ہے انہوں نے, شارح مسلم کے نام سے مشہور ہے. الاذکار ان کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے, کئی کتابیں لکھی انہوں نے حدیث کی. امام نووی ایک بہت بڑے محدث اور عالم سے پڑھنے گئے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے عالم تھے, ان سے امام نووی پڑھتے تھے, علم حاصل کر رہے تھے. وہ پردے کی آڑ میں سے درس حدیث دیتے تھے, سامنے ایک پردہ ہوتا تھا اور درس دیتے تھے, پردے کی اس طرف شاگرد بیٹھتے تھے, چہرہ کسی کو دکھاتے نہیں تھے. تو بہرحال امام نووی پڑھتے رہے, تو شاگرد لوگ سمجھتے تھے کہ اتنے خوبصورت ہے کہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اپنے آپ کو چھپاتے.
یہ خیال تھا کہ بھئی اتنے بڑے محدث، آواز بھی بڑی ان کی حسین تھی، خوبصورت آواز تھی. یہاں تک کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جب پڑھ کے فارغ ہوئے اور ان کے استاد نے جب کہا کہ جو کچھ میرے پاس تھا میں نے سب تمہیں سکھا دیا، اب آج تم مکمل ہو گئے ہو. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ رخصت لینے لگے. آخری ملاقات کے لیے جب استاد کے پاس حاضر ہوئے تو کہا استاد محترم میں نے اتنے عرصے آپ کے پاس پڑھا، واللہ آپ کا چہرہ اب تک نہیں دیکھا. آخری ملاقات ہے، اب اس کے بعد پتہ نہیں آپ سے ہماری کبھی ملاقات ہو یا نہ ہو، بس اب روز حشر میں ہی ملاقات ہوگی. تو اگر آپ برا نہ مانے میری اپنے خادم اپنے غلام کی خواہش پوری کر دے کہ اپنے چہرے زیبا کی زیارت کروائے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جس شخص کو اتنا علم دیا کہ عرب و عجم میں جس کا ثانی نہیں جس کے علم کا، اس کا چہرہ کتنا حسین ہے. تو وہ رونے لگے اور کہا کہ نبی میرا چہرہ نہ دیکھے تو بہتر ہے. انہوں نے کہا نہیں واللہ آپ دکھائیے. کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میرے چہیتے شاگرد ہو، اگر کوئی اور کہتا تو میں انکار کرتا، لیکن میں تمہیں انکار نہیں کر سکتا. اچھا پردہ ہٹاؤ. جب پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ پورا جسم انسان کا تھا، سر گدھے کا تھا، پورا سر گدھے کا تھا. امام نووی چیخ مارے اور گر پڑے. قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائے کہ ایسی مخلوق ایسی شخص تو میں نے دیکھا ہی. بہرحال اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھ کے بیٹھے. کہا آپ انسان ہیں کہ کوئی اور مخلوق ہے؟ کہا واللہ میں انسان ہی ہوں. کہا میں نے آج تک ایسا انسان ہی نہیں دیکھا کہ سارا جسم انسان کا اور سر گدھے کا. تو آپ رونے لگے استاد محترم نے کہا نووی یہ جو دیکھ رہا ہے اصل میں رسول اللہ کی حدیث کی مخالفت کا سبب ہے. میں نے یہ حدیث پڑھی اور میں جانتا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا وہ شخص اس بات سے نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے رکوع میں چاہتا ہے، امام سے پہلے رکوع سے اٹھتا ہے، امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھاتا ہے. اس بات کا اس کو ڈر نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح کر دے. میں نے حدیث پڑھی لیکن یہ حدیث میرے نزدیک صحت کے درجے پر نہیں تھی. بہت سے وابڑے کرتے نا ضعیف ہے ضعیف ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے یہ کہ ہر حدیث کو ضعیف بول کے نہ ٹھکرایا کرو. ضعیف کا بھی ایک بڑا معاملہ ہوتا ہے. بات یاد آ رہی ہے، سن لے، معلوماتی بور تو نہیں ہو رہے نا؟ اگر ہو تو آپ بالکل اشارہ کر دیں. تقریر ختم ہو گئی ہے، اب یہ مزید ہو رہا ہے، ایکسٹرا ہے. اور میں اس لیے اطمینان سے بول رہا ہوں کہ مجھے کل 8 بجے جانا ہے، رات کے 8 بجے، پوری رات اور پورا دن میں یہی ہوں. میں نے جلد بازی نہیں، ورنہ زیادہ تر جلسے ہوتے ہو ایسے ہوتے ہیں میرے کہ بھیا جلسے کے بعد 3 بجے کم سے کم بھاگنا ہے، نکلنا ہے، 6 بجے 5 بجے کی فلائٹ ہے، پکڑنا ہے. اب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے اور آپ دلچسپی سے سن رہے تو مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. تو یہ ضعیف کا جو راگ الاپتے ہیں نا کہ نہیں یہ حدیث پہ ہم عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ ضعیف ہے. تو ہر حدیث ٹھکرائی نہیں جاتی جناب. تو کہا میرے نزدیک حدیث ضعیف تھی، سند کے اعتبار سے صحت کے درجے پہ نہیں تھی. میں نماز پڑھنے گیا، امام کے پیچھے نماز پڑھا تھا، میں نے قصداً جان بوجھ کر امام کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع کیا، رکوع سے اٹھنے سے پہلے خود اٹھ گیا. میں نے سارے عمل وہ اس حدیث کے خلاف کیے. جب میں گھر لوٹا رات میں سویا اور جب صبح اٹھا تو میرا یہ جو چہرہ تھا گدھے کی طرح ہو گیا اور میں عبرت بن گیا. یہی وجہ ہے کہ میں اپنے چہرے کو چھپاتا ہوں اس تاریخ سے. امام نووی رونے لگے اور روتے ہوئے انہوں نے دعا کی. امام تھے وہ بھی اپنے وقت کے، اگرچہ ان کے شاگرد تھے. کہا پروردگار میں نے خلوص نیت سے تیرے دین کو حاصل کیا، تیرے دین کے تیرے نبی کے فرامین کو سیکھا. پروردگار اگر اس میں میرا ذرہ برابر بھی اخلاص ہے، اس اخلاق کا واسطہ میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ میرے استاد کو درست فرما دے، صحت مند فرما دے. امام نووی نے جیسی دعا کی دعا قبول ہوئی اور ان کا چہرہ پہلے کی طرح پھر انسانوں والا ہو. تو بہرحال ایک اور اس طرح کا ہے امام ابن حجاج، حجاج ہے غالباً حجاج ہے، ابن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جرح و تعدیل کے امام ہیں. انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو. بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی منگل کے دن جب مغرب کا وقت ہو جائے اس مغرب سے لے کر بدھ کی مغرب تک ناخن نہیں کاٹنا چاہیے. مغرب سے دن بدل جاتا ہے. آقا نے فرمایا بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو کہ اس سے بدھ کے دن ناخن کاٹنے سے جذام ہو جاتا ہے. جذام سمجھتے نا، انگلیاں جھڑ جاتی ہے، جس میں انگلیاں جھڑ جاتی ہے، سفید سفید داغ آ جاتے. تو امام ابن حجاج نے وہ روایت حدیث پڑھی، ان کے نزدیک صحت کے درجے پہ نہیں تھی. انہوں نے قصداً جان بوجھ کے بدھ کے دن ہی ناخن کاٹے، جذامی ہو گئے، وہ انگلیاں جھڑنے لگی. بہت علاج کرایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایک رات خوب رونے لگے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کرم فرمائیے. آقا سرکار خواب میں تشریف لائے. کہا ابن حجاج
کیا میری وہ روایت تیرے کانوں تک نہیں پہنچی کہ بدھ کے دن ناخن نہ کاٹو ورنہ جذامی ہو جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ حدیث تو پہنچی لیکن میرے نزدیک صحت کے درجے پر نہیں تھی، ضعیف حدیث تھی، اس کے راوی درست نہیں تھے۔ آقا نے کہا تو نے راویوں کو دیکھا، یہ نہ دیکھا کہ اس کی نسبت میری طرف ہے؟ تیرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ میرا فرمان ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں۔ رونے لگے، گڑ گڑایا، آقا کے قدموں میں گر گئے۔ سرکار نے اپنا دست مبارک پھیرا، جذام ختم ہو گئے۔ جب بیدار ہوئے، آنکھ کھولی تو کمرے میں خوشبو تھی اور آپ صحت تندرست اور درست تھے۔ تو ضعیف حدیث بھی جو ہے نا قابل اعتبار ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا اس پہ کیا عمل ہے معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت ہے کہ ہوئی امام عشق و محبت نہیں بنے ہیں وہ۔ مکہ میں دوسرے بار جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو شیخ ابو صالح کمال مکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مکہ کے عالم تھے، عربی عالم تھے، شافعی المسلک تھے، حالانکہ وہ شافعی مسلک کے عالم تھے۔ اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی، انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اپنے گھر میں قیام کروایا۔ ان کا گھر بالکل حرم کے قریب تھا، حرم سے لگ کر تھا، اور ایسا کمرہ تھا ان کا کہ کمرے سے جب وہ جھانک کے دیکھتے تو خانہ کعبہ نظر آتا تھا۔ اور مکہ کے اتنے عزت والے عالموں میں شمار ہوتا تھا کہ جب بادشاہ وقت کے دربار میں پہنچتے تھے اس زمانے میں، جو محمد علی پاشا ترکی بادشاہ تھا اس وقت، وہاں بادشاہ اپنے بازو ان کے لیے کرسی لگاتا تھا، یہ ان کا احترام تھا۔ اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت تھی، اعلیٰ حضرت کو بہت مانتے تھے۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل ہو گئی، بیمار ہوئے، اور اتنا تیز بخار آیا اعلیٰ حضرت کو کہ پوچھئے میں، چلنا پھرنا بھی 2 بار ہو گیا بخار کی وجہ سے، بدن تپ رہا ہے اور کانپ رہا ہے بدن۔ آپ نے طبیب کو بلایا، شیخ ابو صالح کمال نے، طبیب نے آیا، دوا دی اور بڑی سختی کے ساتھ تاکید کی، کہا کہ مولانا کچھ بھی ہو جائے کم از کم 15 دن تک آپ پانی سے بچ کے غسل مت کیجیے، اگر آپ پانی میں بھیگ گئے غسل کیا آپ کا بخار بڑھ جائے گا۔ تاکید کی، چلے گئے وہ حکیم صاحب۔ اتفاق سے اعلیٰ حضرت کھڑکی میں بیٹھ کے حرم کو دیکھ رہے، حرم تک جا نہیں سکتے تھے تو وہیں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بادل گرے اور بارش شروع ہو گئی۔ جب بارش ہونے لگی تو اعلیٰ حضرت کمرے سے کسی طرح عصے کے سہارے سے ٹکتے ٹکتے اترتے حرم میں گئے اور بھیگنے لگے، بارش کے پانی میں خوب نہا رہے۔ شیخ ابو صالح کمال کمرے میں آئے، دیکھا اعلیٰ حضرت کمرے میں نہیں ہے۔ خادم سے پوچھا کہاں گئے مولانا؟ بولے حضور میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن حرم میں گئے اور وہ دیکھیے بھیگ رہے ہیں۔ تو شیخ ابو صالح کمال بڑے غصے میں گئے، محبت تھی، ڈانٹنے کے انداز میں کہا مولانا یہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی 2 منٹ نہیں ہوئے کہ آپ کو حکیم نے تاکید کی کہ نہانے سے غسل سے پرہیز کیجئے اور حرم میں آ کے آپ بھیگ رہے ہیں، نہا رہے ہیں یا پانی میں بارش میں بھیگ رہے ہیں، آپ کو اپنی طبیعت کا اور اپنی صحت کا خیال نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور ناراض نہ ہو، کیا رسول اللہ کی حدیث نہیں آقا نے کہا جو حرم کی بارش میں بھیگ گیا اس کی بخشش ہو گئی؟ سبحان اللہ۔ جو حرم کی بارش میں بھیگ گیا، اللہ تعالی ہم سب کو حرم میں بھیگنے اور بارش کا موقع عطا فرمائے، حرم میں جانے کی سعادت دے اور اللہ تعالی ہمیں بارش بھی عطا فرمائے۔ تو شیخ ابو صالح بھی عالم تھے بہت بڑے، انہوں نے کیا کہا؟ مولانا حدیث تو ہے لیکن حدیث ضعیف ہے، اس کے فلاں راوی میں ضعف ہے، اس کے 2 راوی ساقط الاعتبار ہے، اعتبار کے لائق نہیں۔ لیکن حالات کا جواب سنیے، بس یہی جواب عشق کی جان ہے اور یہی ہم اہل سنت و جماعت کا وطرہ ہے، طریقہ ہے۔ کیا حالات کہتے ہیں؟ شیخ ابو صالح نے کہا مولانا حدیث تو ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ حالات کہتے ہیں حدیث تو ضعیف ہے لیکن اللہ سے امید تو بہت قوی ہے، اللہ سے امید تو بڑی مضبوط ہے۔ راوی ضعیف ہے، اللہ کی امید تو کمزور اور ضعیف نہیں ہے۔ شیخ ابو صالح کوئی جواب نہیں سکے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ بارش سے بھیگنے کی برکت یہ ہوئی کہ حکیم نے اس پانی سے بچنے کے لیے کہا تھا اور اسی سے مجھے صحت ہو گئی، بخار بڑھنے کی بجائے الٹا اتر گیا۔ تو بہرحال بات دور تک چلے گئی، بس اس پر میں اختتام کر رہا ہوں کہ انہوں نے جناب نے ابھی جو کہا، سوال جو تھا، میں نے جرجس کی جو ویڈیو دکھائی تھی وہ دکھانے کا مقصد کیا تھا کہ امام حضرت غوث اعظم حنبلی تھے، اس بنا پہ رفع دین کرتے، لیکن جب تک وہابی جھوٹ نہ بولے وہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا حضرت غوث پاک ناف پر ہاتھ باندھتے تھے۔ آئیے میں غنیۃ الطالبین آپ کو دکھا دیتا ہوں، اور یہ انہی کی آنکھ کی چھپی ہوئی ہے، ہم نے نہیں چھاپا، انہی کی آنکھ کا ترجمہ ہے۔ حالانکہ میرے پاس الحمدللہ عربی نسخہ بھی ہے دارالقطب العلمیہ لبنان بیروت کا، لیکن میں انہی کے گھر کی دارالعلم بمبئی سے چھپی ہوئی اہل حدیث جماعت کا ترجمہ وہ دکھا رہا ہوں، اور ذرا دیکھیے اس کے جھوٹ کو۔
صفحہ نمبر 61 ہے، جلد نمبر 1 ہے. سرکار غوث اعظم لکھتے ہیں، ترجمہ یہ کرتے ہیں، حیات نماز. نماز کی حیات یعنی حرکتیں اور ارکان کا بیان. نماز میں 25 حیات یعنی حالتیں ہیں. نمبر 1، نماز کرتے وقت رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع دین کرنا. یہ غوث پاک نے لکھا ہے کہ بھئی رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرنا اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا. اور رفع دین وہ کیوں کرتے رہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ حنبلی تھے، اپنے امام کے مقلد تھے. رفع دین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کندھے کے برابر اٹھائے جائیں، دونوں انگوٹھے کان کی لو تک اور انگلیوں کے پورے کانوں کی بالائی حصے تک بلند ہو. یہاں تک ہاتھ اٹھانے کے بعد انہیں نیچے چھوڑ دیا جائے. ہاتھ اٹھایا، چھوڑ دیا. پھر دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھتے ہوئے ناف کے اوپر باندھے. دیکھیں صاف لکھا ہے، کہاں باندھے؟ ناف کے اوپر. اور جرجس کیا کہتا ہے، وہ اہل حدیث تھے، سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے. کہاں لکھا ہے سینے پہ ہاتھ باندھتے؟ تو دیکھیں کیسے آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں وہیں کے وہیں. اب یہ کہتے ہیں بھئی غوث پاک اہل حدیث تھے. اچھا کس بنیاد پہ تھے؟ رفع دین کرتے تھے. تو رفع دین کرتے تھے تو اس لیے اہل حدیث تھے. چلو ایک کام کرو، گنیت الطالبین کو آپ کے اور ہمارے درمیان حجت بنا لیتے. آپ ہی کے یہاں کی چھپی ہوئی کتاب میں لے کے بیٹھ جاتا ہوں، آپ بھی بیٹھ جاؤ. چیلنج ہے جرجس کو، یہ نیٹ پہ ڈالیں آپ. اور اس سے پہلے بھی میں چیلنج کر چکا، بے غیرہ سامنے آتا نہیں ہے، بہت پھٹو آدمی ہے. بھئی گنیت الطالبین کو ہم معیار بنا لیتے، جو باتیں غوث پاک نے لکھی تم بھی مانتے جاؤ، ہم بھی مانتے جاؤ. تو غوث پاک نے لکھا رفع دین کرنا، میں رفع دین کرنے کے لیے تیار ہوں. غوث پاک نے لکھا سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے کے پیچھے، میں پڑھنے کے لیے تیار ہوں. غوث پاک نے کہا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو، میں تیار ہوں. زور سے آمین کو، میں تیار ہوں. مگر اسی گنیت طالبین میں غوث پاک نے کہا مرید ہونا ضروری ہے. اسی گنیت طالبین میں لکھا 40 ابدال ہے جو مخلوق کی مدد کرتے ہیں، ان کو حاجت کے لیے پکارو تو یہ تمہاری سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اسی گنیت طالبین میں غوث پاک نے لکھا تعویذ پہننا جائز ہی نہیں، سنت سے ثابت ہے. بخار کا تعویذ بھی لکھا، پیٹ درد کا تعویذ بھی لکھا، بچہ پیدا نہ ہو رہا اس کی تکلیف ہو رہی ہے اس کا بھی تعویذ لکھا. تو کل سے تم بھی تعویذ باندھنا چالو کر دو، شرک بولنا بند کرو. غوث پاک نے قوالی کے ادب بھی لکھے، قوالی میں بیٹھتے اپن دونوں پھر. تو یہ کیا ہے؟ میٹھا میٹھا ہف ہف، کڑوا کڑوا تو. اسی میں غوث پاک نے حج کے ارکان میں لکھا کہ جب رسول کے روضے پر جائے تو حضور کی بارگاہ میں یہ دعا کرے اور یہ آیت پڑھیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ إِلَىٰ آخِرِ. کہ اللہ فرماتا ہے لوگو جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں گناہ کر لو تو تم میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ، میرے محبوب کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو اور میرے محبوب کو سفارشی بناؤ. اگر میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤں گے. غوث پاک کہتے یہ آیت پڑھے اور کہ یا رسول اللہ میں گناہ گار ہوں، شفاعت کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. تو اس میں ایک حدیث نظر سے گزری، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاویہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں. تو اس میں سند نہیں ہے. امام دہلمی نے مسند الفردوس میں اس کو بیان کیا ہے اور کچھ لوگ اس کو من گھڑت کہتے ہیں. تو اس کا تحقیقی جائزہ کیا ہے؟ مطلب دیکھیں اس پر میں نے تحقیق کی. اصل میں یہ دعوت اسلامی والوں نے چھاپی تھی کتاب، اور ہمارے ایک عزیز ہے ناگپور میں، نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ پھر وہ بات دور تک چلے جائیں گی. وہ ہمارے بہت قریب ہے. اکثر جب میں گھر پہ رہتا ہوں تو ہفتے میں 2-4 دن 2-4 راتیں ہفتے کی تو ساتھ میں گزرتی ہے، اور بہت علمی باتیں، حدیثوں پر زیادہ تر باتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے ہی یہ چیز میرے سامنے لائی کہ اس طرح جو ہے مولانا الیاس قادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے روایت لکھی، اس کی کیا حیثیت ہے. تو میں نے تحقیق کیا، میرے پاس الحمدللہ بہت ساری جرح و تعدیل کی کتابیں ہیں. امام ابن حجر عسقلانی نے اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے. اسی طرح علامہ ذہبی نے سیار الاعلام النبالہ میں اس کو حدیث کو موضوع، کسی نے ضعیف بھی نہیں کہا بلکہ جھوٹی حدیث قرار دیا. تو یہ حدیث صحت کے درجے پہ نہیں ہے، جھوٹی ہے، اور چونکہ جھوٹی ہے تو اس حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ضعیف ہوتی تو فضائل میں قبول کر لی جاتی، لیکن ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ موضوع اور من گھڑت ہے. تو بہرحال اس حدیث پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے. حضرت جی
सिग्नल नहीं है या बैटरी डाउन हो गई? वायर वाला दे दीजिए, जो सवाल करने चाहते हो आगे आए। हेलो जी हज़रत, सवाल ये है कि कोई शख्स है जो वहाबी की जमात में रहता है, गैर मुक़ल्लिद की जमात में, तो उस पर क्या हुक्म है? क्या उससे रिश्ता रख सकते हैं या किसी भी, अगर गैर कोई रिश्तेदारी वहाबी है तो उससे रिश्ता किसी भी किस्म का रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि आमतौर पे हम लोग हमारे यहाँ अवाम में मशहूर है कि कोई वहाबी के साथ थोड़ा भी उठ रहा बैठ रहा है तो हम उसको भी वहाबी समझने लगते हैं। जी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे उलमा ने इस मामले में जल्दबाजी का हुक्म दिया है। हर शख्स को वहाबी नहीं कहा जाता, वहाबी दो कैटेगरी वाले लोगों को कहा जाता है। एक ये कि या तो जो खुद गुस्ताखी करे, कोई ऐसी उससे गुस्ताखी सर्द हो जाए कि जिसको आपने देखा या सुना, मोतबर ज़राए से सुना या खुद सुना, तो हम कहेंगे कि भाई ये गुस्ताख है, इसने गुस्ताखी की और इसने वही अकीदा बयान किया जो वहाबियों का अकीदा है। या दूसरा ये कि वो खुद तो गुस्ताखी नहीं करता अलबत्ता, लेकिन जिन्होंने गुस्ताखी की है और जिन पर फतवा लगा है ऑलरेडी कुफ्र का, जैसे अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अम्बेठवी, कासिम नाना तवी, इनको वो अपना आलिम व बुजुर्ग मानता है, अदब से नाम लेता है, या इनकी बात आए तो कहता नहीं नहीं हम इनको बुरा नहीं कह सकते। तो उस शख्स पे जो उनकी हिमायत करे, जानते बूझते अकीदों से वाकिफ़ होकर, उनके अकीदों पर आगाह होने के बावजूद कि इनके अकायद ऐसे, वो सुन चुका जान चुका, उसके बावजूद भी कहता नहीं नहीं हम किसी को काफिर क्यों कहे, हमें क्या हक़ है, वो तो अल्लाह जाने, और ये तो ऐसे शख्स पर भी हुक्म कुफ्र लगता है। फिर उसको फिर वहाबी कहा जाएगा कि भैया वहाबियों का हमनवा, ये भी वहाबी है। इसलिए कि अइम्मा ने हमारे फतवा दिया है कि मन शक्का फ़ी कुफ्र ही वज़ाब ही फ़क़त कफ़र, जो किसी काफिर के कुफ्र और अज़ाब में शक करे वो भी काफिर है। लेकिन ऐसा शख्स कि जो वहाबियों के साथ बैठता है, बहुत सारे लोग दुनियादारी के एतबार से चले जाते हैं, तो अगर मालूम है कि भाई गुस्ताख तो है नहीं, बाकी सारे अमाल सुन्नियों वाले हैं, नज़र नियाज भी करता है, फातिहा भी देता है, बुज़ुर्गों को मानता है, मज़ारात पर भी हाजिर होता है, सलातो सलाम भी पढ़ता है, वहाबियों के साथ बैठता है तो मुमकिन है दुनियावी मसलियत की खातिर या अपने दुनियावी मफाद और नफ़ा की खातिर बैठा हो। तो ऐसे शख्स को समझाया जाएगा और उसको कोशिश की जाएंगी कि उसको समझा कि ये बोला जाए कि भाई वहाबियों की सोबत इख्तियार ना करे, इसलिए कि वहाबियों के साथ बैठने में भी ईमान जाने का ख़तरा है। और यकीनन ऐसा होता है, खरबूजे के साथ खरबूजा रंग बदलता है, बोलते हैं ना, एक मुहावरा है। बुरों के साथ रहोगे तो बुरे हो जाओगे। इस पर एक छोटी सी हिकायत सुना रहा हूँ, इस पर बस ख़त्म, कि बाज़ औक़ात किसी बुरे के साथ रहना, भला उसकी बुराई में आप शरीक नहीं, मगर उसके साथ रह के आप खामोशी इख्तियार के, तो वो भी अज़ाब का सबब बन जाता है। इसकी दलील हदीस पाक में ये आती है कि हज़रत मूसा के बाद एक नबी आए हैं जिनका नाम है यूशा अलैहिस्सलाम। 6 लाख की आबादी थी इनकी कौम की। उस ज़माने में अलग अलग कौमों में अलग अलग नबी आते थे, सिर्फ रसूलुल्लाह ऐसे एक पैगंबर है, और ये हज़रत मूसा, हज़रत क्या नाम है, दाऊद अलैहिस्सलाम जो रसूल है, ये पूरी कौम के लिए है। और जो नबी होते थे वो कबीलों के भी नबी होते थे अलग अलग, एक वक्त में कई कई नबी भी होते थे। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जिस कौम में मबूस किए गए, 6 लाख की आबादी थी, 3 लाख लोग ईमान लाए, 3 लाख लोग को काफिर रहे, वो ईमान नहीं लाए। यूशा अलैहिस्सलाम ने बहुत समझाया उन 3 लाख की आबादी के लोगों को, उन्होंने नहीं माना आखिर तक। चुनांचे हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जब मायूस हो गए तो अल्लाह से दुआ की, मौला अजाब भेजी, ये 3 लाख लोग अब सुधरने वाले नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया कि यूशा इस कौम को छोड़ के निकल जाओ, पूरी कौम पर मैं अजाब नाज़िल करूँ, 6 लाख पर अजाब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, सजदे में गिरे और रोते हुए अर्ज़ किया, मौला मैंने तो नाफरमानों के लिए अजाब तलब किया है, इसमें तो 3 लाख फरमाबरदार भी है, उन पर भी तो अजाब नाजिल करेगा। अल्लाह ने फरमाया हाँ यूशा उन पर भी अजाब करूँगा। कहा मौला उनका क्या गुनाह और कसूर है? कहा कसूर यह है कि जो काफिर है ये उनसे रिश्तेदारियाँ करते हैं, उनसे ताल्लुकात रखते हैं, उनसे दूरी और नफरत इख्तियार नहीं करते। नतीजा वही हुआ, हज़रत यूशा तन्हा गया, पूरी 6 लाख आबादी पे अजाब आया, पूरी 6 लाख आबादी तो ख़त्म हो गई। तो ये हमारे जो रुझान है ना भाई, उसका गुनाह उसके साथ हमें क्या नहीं, जो खताकार है एक हद तक समझाए, नहीं माने तो उसको भी छोड़ देना चाहिए, उसके साथ भी रहना नहीं चाहिए। और ये भी हुक्म उसके लिए है जो खुद इल्म रखता हो, हर शख्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जिसको खुद ही नहीं मालूम, बोलते ना सांप का मंत्र नहीं आता और सांप के बिल में हाथ डालेगा तो खुद ही उसको सांप डस लेगा। तो ये काम उसका है कि जो इल्म रखता है या ऐसे आलिमों की सोबत में उसको लाया जाए कि अगर दिख रहा है भाई ये गुमराहों के साथ बैठ रहा है, खुद गुमराह हो रहा है, गुमराही की बातें कर रहा है,
تو ایک حد تک کوشش کی جائے، جب لگے کہ بھائی اب یہ آنے والا نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے ایسے شخص کو، تو دوری اختیار کرنا ہی بہتر ہے، بچنا ہی ایسے لوگوں سے بہتر ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول عالم۔ آئیے صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔